میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان کے منہ سے نکلتی بعد میں ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے سونیا وہ 3 آدمی کون کون سے ہیں؟ وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں جن کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی، ابھی ان کے منہ سے نکلتی بعد میں ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ پہلا وہ شخص جو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، آیا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو غریبوں کی خدمت کرتا ہے، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے۔ ہائے جوانو، میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ جب میں غریب ہو جاؤں تو میری خدمت بھی کی جائے، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ حضرت داؤد طئی آپ کے پاس ایک لونڈی تھی جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کی نوکری کیا کرتی تھی۔ حضرت داؤد طئی کے پاس ایک خدمت گار لونڈی تھی، آپ کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ ایک دن لونڈی نے کہا حضرت میرا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میرا گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، آج دل کہتا ہے میں گوشت پکاؤں۔ حضرت نے کہا صرف تیرا دل نہیں کر رہا، آج میرا دل بھی کر رہا ہے کہ میں بھی گوشت کھاؤں، جاؤ آج گوشت تیار کرو۔ اس لونڈی نے خوب سنوار کے گوشت پکایا، بہترین کر کے گوشت پکایا، عمدہ طریقے سے گوشت پکایا، کیونکہ آج حضرت کا دل کر رہا تھا، دل چاہ رہا تھا گوشت کھانے کو۔ اس نے خوب سنوار کے گوشت پکایا، جب گوشت تیار ہو گیا دسترخوان لگ گیا۔ حضرت داؤد طئی رحمت اللہ تعالی علیہ جب دسترخوان پہ بیٹھے، عمدہ کھانوں کو دیکھا، عمدہ پکے ہوئے گوشت کو دیکھا تو حضرت نے کہا وہ ہمارے پڑوس کے جو یتیم بچے ہیں ان کا کیا حال ہے، یتیم بچوں کا کیا حال ہے؟ تو لونڈی نے کہا وہ تو پہلے کی طرح ہی خستہ حال ہے، پہلے کی طرح غریب ہے، صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو پہلے کی طرح غریب ہی غریب ہے، خستہ حال ہے۔ آیا حضرت داؤد طئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا کہ وہ تو پہلے کی طرح خستہ حال ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، تو حضرت داؤد طئی نے کہا لونڈی پھر اس طرح کرو، یہ سارا دسترخوان اٹھاؤ، اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا یہ دسترخوان اٹھاؤ، جا کے ان یتیموں کو دے کے آؤ۔ لونڈی نے کہا حضرت آپ نے تو بڑی شوق سے گوشت پکوایا ہے، آپ کا دل چاہ رہا تھا گوشت کھانے کو، آپ نے بڑے شوق سے گوشت پکوایا، آپ ہی کھائیں، یتیموں کو اور کھانا پکا کے دے آتی ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں لونڈی، یہی دسترخوان اٹھاؤ یتیموں کو دے کے آؤ، یہی گوشت اٹھاؤ یتیموں کو دے کے آؤ، اس لیے کہ یتیموں کا کھایا ہوا عرش پہ جائے گا، میرا کھایا ہوا خاک میں مل جائے گا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمسائے 3 طرح کے ہوتے ہیں، بعض ہمسایوں کے 3 حقوق ہوتے ہیں، بعض ہمسایوں کے 2 حقوق ہوتے ہیں، اور بعض کا 1 حق ہوتا ہے۔ ہمسائے 3 قسم کے ہوتے ہیں، بعض کے 3 حقوق ہوتے ہیں، بعض کے 2 حقوق ہوتے ہیں، بعض کا 1 حق ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا وہ ہمسایہ جو ہمسایہ بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ دوسری قسم کا وہ ہمسایہ جو ہمسایہ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ تیسری قسم کا وہ ہمسایہ تو صرف ہمسایہ ہو، نہ مسلمان ہو نہ رشتہ دار ہو۔ صاحب تیری گلی میں، تیرے محلے میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، شیعہ رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا ہے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ صاحب درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، میاں دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی۔ فرمایا میرے نبی نے صحابہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ان کے منہ سے نکلتی بعد میں ہے، اللہ قبول پہلے فرما دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے دوسرے پہر چراغ جلا کے کچھ لکھ رہے تھے، رات کا دوسرا پہر اندھیرا ہی اندھیرا، چراغ جلا کے کچھ لکھ رہے ہیں۔
ایک آدمی نے دور سے دیکھا، رات کا دوسرا پہر ہے، کس نے چراغ جلایا ہوا ہے، دوڑ کر گیا، دیکھا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لکھ رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے پیاروں کے نام لکھ رہا ہوں، اللہ کے فرما برداروں کے نام لکھ رہا ہوں، اللہ کے محبوب بندوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ میاں اللہ نے میرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی تھی، ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ میرے جو محبوب بندے ہیں نا ان کی لسٹ بنا کے آنا، میرے جو پیارے ہیں نا ان کی لسٹ بنا کے آنا، اللہ کے حکم کی تابعداری کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا حضرت پھر ساتھ میں چھوٹا سا کر کے میرا نام بھی لکھ ڈال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میاں تجھے پتہ نہیں یہ اللہ کے پیاروں کی لسٹ ہے، یہ اللہ کے پیاروں کی فہرست ہے، اور تیرے اندر کمال ہی کیا ہے، تیرے اندر خوبی ہی کیا ہے کہ تیرا نام اللہ کے پیاروں کی لسٹ میں لکھا جائے۔ اس نے کہا حضرت میرے اندر کوئی خاص کمال تو نہیں ہے، خاص خوبی تو نہیں ہے، پر میں روزانہ کی بنیاد پر ایک نیکی کرتا ہوں، مجھے پکا یقین ہے وہ نیکی میری قبول ہوتی ہوگی، ایک دن آئے گا وہی نیکی مجھے اللہ کا محبوب بنا ڈالے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی نیکی ہے، کس طرح کا کمال ہے، کس طرح کی خدمت گزاری ہے؟ اس شخص نے کہا حضرت میرے پڑوس میں یتیم بچے رہتے ہیں، ان کی ماں فوت ہو گئی ہے، ان کا باپ ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، باپ روٹی کم پکاتا ہے، بچوں کی بھوک زیادہ ہوتی ہے، باپ آدھی آدھی روٹی دے کے بچوں کو سلا دیتا ہے، بچوں کی بھوک مرتی نہیں ہے، پوری پوری رات بچے روتے رہتے ہیں۔ اب میں نے اپنے ذمہ ایک ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ذمہ داری سونپ رکھی ہے کہ جب صبح سویرے شام کو میں اپنے لیے کھانا تیار کرتا ہوں تو ان یتیموں کے لیے بھی ایک پراٹھا تیار کر لیتا ہوں، جب اپنے لیے کھانا بناتا ہوں ان یتیم بچوں کے لیے بھی ایک پراٹھا تیار کرتا ہوں، صبح سویرے اٹھ کر ان کے گھر جاتا ہوں، ہائے بھوک سے نڈھال بچوں کو اٹھاتا ہوں، ان کو میٹھا پراٹھا دیتا ہوں، میٹھا پراٹھا دیکھ کر بھوک کے مارے بچے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، ان کی جان میں جان آ جاتی ہے، تو وہ میرے حق میں دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کے وہ پراٹھا بھی کھاتے رہتے ہیں، ان کی خوشی میرے اندر اس طرح سما جاتی ہے، ان کی دعائیں میرے اندر اس طرح سما جاتی ہیں، مجھے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میری یہ دعوت قبول فرما لی ہے، اللہ نے میرا دیا یہ صدقہ قبول فرما لیا ہے۔ حضرت بس میرے اندر یہی کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس کا نام چھوٹا سا کر کے نیچے والی سائڈ پہ ایک جگہ پہ لکھ ڈالا، کوہ طور پر گئے۔ مالک آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی، ایک ذمہ داری سونپی تھی، آپ نے حکم دیا تھا میرے جو پیارے ہیں ان کی لسٹ بنا کے آؤ، میرے جو فرمانبردار ہیں ان کی لسٹ بنا کے آؤ۔ مالک یہ رہی آپ کی لسٹ۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو چھوٹا سا ایک سائڈ پہ نام لکھا ہوا ہے یہ کس کا نام ہے؟ حالانکہ میرا اللہ خوب جانتا ہے، مگر سننا حضرت موسیٰ کی زبان سے چاہتا ہے۔ موسیٰ یہ سب سے نیچے کر کے چھوٹا سا نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالک ایک شخص ہے وہ تیری غریب مخلوق کی خدمت کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، جب اپنے لیے کھانا تیار کرتا ہے تو یتیموں کے لیے بھی کھانا تیار کرتا ہے، جب یتیم بچے اس کا پراٹھا کھاتے ہیں تو خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ڈھیر دعائیں کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا نام اسی سخی کا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو نے کیا کر ڈالا، جو سب سے بڑا میرا پیارا ہے، جو سب سے بڑا میرا محبوب ہے، اس کا نام تو نے نیچے لکھ ڈالا ہے اور باقی والوں کا نام تو نے اوپر لکھ ڈالا ہے۔ موسیٰ اس نام کو اٹھا میرے پیاروں کی پہلی لسٹ میں لے کے آ۔ اے صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ شخص جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والا، غریبوں کی خدمت کرنے والا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا۔ دوسرا شخص روزہ رکھنے والا۔ تیسرا وہ مظلوم جس پر ظلم کیے جا رہے ہوں اور اللہ کے سوا اس کی سننے والا کوئی نہ ہو، جب وہ دعا کے لیے اللہ کو فریاد سنانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔